حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کریں۔ انہیں پردے سے جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، سبحان اللہ۔ پھر باہم گفتگو کی اور کہا کہ ہم یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارے سامنے کے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ غار ثور، غار حرا، دور دور تک فرض نماز چھوٹ رہی ہے اور اترے، اب ٹانگوں میں درد کرے بیٹھے، حرم میں ہی نہیں آ رہے، جوشیلے۔ زیارت بھی ہو گئی، کافی ہے، اب پریشان ہے، نیچے نہیں اتر سکتے، چڑھ تو گئے اب نیچے نہیں اتر سکتے، آخر اترے بیمار ہو کر بیٹھ گئے۔ اعتدال اللہ کو کیا پسند ہے وہ عرض کرتا ہوں، مختصر تو بتا ہی دیتا ہوں کہ تھوڑا عمل ہو، پابندی سے ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ پھر باہم گفتگو کی اور کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ تو معصوم ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا اب میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے یعنی روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی کبھی نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ سب ٹیپ کر کے گروپ والوں کو بھجوا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگوں نے ابھی ایسا ویسا کہا ہے؟ کہا جی ہاں، خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں، یہی مسلمانوں کی جماعت سے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث بات۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے سنت کے دائرے کے اندر رہا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال اور مقدار معلوم کرنے کے لیے پہنچے۔ جناب اس کے بعد پھر یہی بات جو دوبارہ آ رہی ہے، جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ فتح میں، تاکہ لوگ تمہارے اگلے پچھلے تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ، لوگ نہیں، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کے حساب سے کہا، جو ابھی عرض کیا، دوبارہ اس کی تشریح آ رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور خوف خدا سے معمور ہوں، میرا دل یاد الہی سے اور خوف خدا سے معمور ہے، مگر اس کے باوجود میری عبادت اللہ کی بتائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہے۔ اس نے کہا نا ساری رات عبادت کروں گا، اس لیے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ انسان دنیا کی امور سے بھی تعلق رکھے اور عورتوں سے نکاح بھی کرے اور اس کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کریں، اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور اعتماد بھی ہو۔ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعتبار سے دنیا کے سامنے نہایت ہی احسن طریقے سے پیش کیا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا کہ یہ میری سنت ہے اور جو آدمی میری سنت سے منحرف ہوگا اور میری بتائی ہوئی حدود اور طریق سے اعراض کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میری سنت اور طریقے سے برات کا اظہار کر رہا ہے کہ زیادہ سمجھتا ہے یہ۔ آپ بتائیں، اذان شروع ہو رہی ہے، کوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بتائیے قبول ہوگا؟ کلمہ ہی پڑھ رہا ہے نا۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ جو لوگ بدعت کے قائل ہیں یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں ذکر کر دیا گیا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ گیا وہ مجھ سے نہیں۔ اب یہ زیادہ ہے اعتدال کے بارے میں، لیکن میں صرف 2-3 بتا سکوں گا اعتدال کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحبت کے لیے اس شخص کو اختیار کرو جو محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، صوفی بھی ہو، اور اعتدال اسی سے ہوتا ہے۔ بیوی سے بات ہی نہیں کر رہا، نماز میں لگا ہوا ہے، والد صاحب بلا رہا ہے کہ ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر آتا ہوں، ارے بوڑھا بابا ہے بھائی، وہ آپ کو لطیفے سنانے کو کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، گناہ ہوگا، ہنسنا منع ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ نئی باتیں ہیں، یہ قول ان کا قول جمیل میں سے ہے۔ فرمایا کہ جو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کی حدود محفوظ نہیں رہتی،
ہاں اگر نعمتوں کے ساتھ دین ہو اور کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ گئی تب تو مال کے حدود کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ قلب میں رسوخ ہو جاتا ہے۔ اعتدال پھر آ رہا ہے یہ تقریباً 11 صفحات ہیں اعتدال کے، میرے خیال میں 10 صفحات ہیں۔ میں اب بس 2-3 منٹ میں ایک دو بات پڑھ سکتا ہوں۔ جناب بھائی مال تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت ملی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام شب کی بیداری سے منع فرما دیا نماز وغیرہ کا۔ اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت عبادت سے منع فرمایا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے اس کا منع ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ کام نہ کرو۔ تقلیل عبادت سے روکا ہے کیونکہ جب ایک شخص اپنی وسعت سے زیادہ بیدار رہے گا یا ہر وقت روزہ بھوکا رہے گا یا رات کو جاگے گا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی، تو جو قوا ہیں کمزور ہو کر معمولی عبادت کی بھی طاقت نہیں رہے گی اور قدر قلیل بھی فوت ہو جائے گا۔ اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے، سننا جملہ آج کی مجلس کا آخری جملہ، اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے عمر بھر دوام کر سکے گا اعتدال کے ساتھ۔ ابھی تو 11-10 صفحات ہیں، وہ کیا ہوں گے آپ سوچ لیں ذرا بھائی۔ سبحان اللہ، عجیب عجیب سب حضرت مجدد کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، اتنی عبادت اتنی عبادت اتنی عبادت اتنی عبادت، اس کے بعد ڈھیر ہو گئے۔ 6 مہینے 1 سال کے بعد کسی نے کہا یار عمرے پر چلنا ہے، ہم اپنے ساتھی چلیں، کہا آپ جائیں، میں پھر پیچھے استخارہ کر کے آتا ہوں عمرے کے لیے۔ استخارہ کرے گا عمرے کے لیے تو اس کو ڈر لگے گا، اتنی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ چاشنی اللہ والوں سے اور علماء ربانین سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے عمل پر اللہ کی ذات مل جائے تو سودا سستا ہے۔ یہ صرف حج پر عمرے پر جانے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے، سب کے لیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تشدد فی العمل کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو عمل میں زیادہ کاوش کرتا ہے وہ خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے۔ اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ایسے مجاہدات کے مجھ کو اب تک ثمرات کیوں نہیں ملے۔ گویا اپنی عبادت پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کل بات میں نے کی تھی، اس کے بعد فوراً ایک پرچہ آ گیا یا فوراً میسج آ گیا، بہت فائدہ ہوا۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں ثمرات کا انتظار کرتا ہوں۔ جناب گویا اپنی عبادت پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ عجیب دیکھو بات کہ میری عبادت پر ثمرات کا دینا گویا خدا کے ذمے ہو گیا۔ یہ عین کبر ہے، تکبر ہے۔ اور جو شخص اعتدال سے اعمال کرتا ہے، آئیے، جو اعتدال سے اعمال کرتا ہے تو وہ یہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں۔ جس پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ تو ثمرات کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ جناب ایسا شخص صرف فضل کا امیدوار ہوتا ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگا ہے۔ اگر حج میں جانے سے چند دن پہلے پہنچے، حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے خوب آرام کرو۔ ابھی ایک صاحب نے عمرے میں کہا کہ بہت تھکے ہوئے تھے بیچارے، لیکن عمرے پر چلے گئے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کہا واقعی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، آرام سے ٹھاٹ سے آرام کر کے جب وقت ہو حرم میں چلے جائیں نماز کا، اس کے بعد آرام سے ٹھاٹ سے جا کر عمرہ کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تھکے ہوئے ہیں، زبردستی بڑا چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے بہت زیادہ، اب نیند آ رہی ہے، کعبے کو دیکھ کر بھی دل مست نہیں ہو رہا، تھکاوٹ کا یہ حال ہے کہ چلا نہیں جاتا، پھر گرمی زیادہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس لیے گھر پر ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تھک گیا نہیں ہے۔ اعتدال کیا جملہ ہے، میں تو اس پہ ایسا دل چاہتا ہے حضرت مجدد حیات ہوتے تو پیر چومتا میں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا فرمایا کہ جو اعتدال سے عبادت کرتا ہے تو یہ ثمرات کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، ایسا شخص صرف فضل کا امیدوار ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کیا عرض کروں، دماغ بھی تو کام نہیں کرتا نا۔ اہل اللہ اور خاصان حق ادب کے پتلے ہوتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، ماشاءاللہ بولیں گے نہیں؟ ادب کے پتلے ہوتے ہیں، ہر چیز کو اس کی حد پر رکھتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عدل اور اعتدال ان کا خاص شعار ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ان کے یہاں میزان عدل ہوتی ہے، بالکل اس کے مصداق ہوتے ہیں
ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے خدمت لیتے تھے، مگر عالم اور سید اور بوڑھے سے خدمت نہ لیتے تھے، ان صفات کا خاص ادب فرماتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت عالم افضل ہے یا سید؟ فرمایا کہ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ ایک جاہل سید ہم کو لا کر دو اور 10 سال کے بعد عالم بنا کر تم کو دے دیں گے، اور ہم تم کو ایک غیر سید دیتے ہیں، تم 20 برس میں اس کو سید تو بنا دیتا، 20 سال میں تو سید بنا دینا اس کو، پھر اتنا فرق تو ہم کو معلوم ہے۔ عجیب جواب ہے، نہ سید کی بید بیوی نہ عالم کی۔ شاہ صاحب کے اکثر جواب ایسے ہی ہوتے تھے۔ پھر پڑھتا ہوں، حضرت عالم افضل ہے یا سید؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا ایک بات تو ہم جانتے ہیں، ایک جاہل سید ہم کو لا کر دو، 10 سال کے بعد عالم بنا کر تم کو دے دیں گے، اور ہم تم کو ایک غیر سید دیتے ہیں، تم 20 برس میں اس کو سید بنا تو دینا ذرا، اتنا فرق ہم کو معلوم ہے۔ سارا جواب اس میں آ گیا نا۔ آگے بڑھیے، فرمایا کہ حد سے گزر کر ہر چیز مسموم ہے، حدیث میں تعلیم ہے کہ حد سے گزر کر دوستی مت کرو، ممکن ہے کسی دن بغض ہو جاوے، اس طرح حد سے گزر کر دشمنی مت کرو، ممکن ہے کہ پھر تعلقات دوستی کے ہو جائیں تو اس وقت شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ کیوں دشمنی کی تھی۔ غرض اسلامی تعلیمات میں ہر طرح کی راحت ہی راحت ہے، کیسی پاکیزہ اور عجیب تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ یہ باتیں قابل وجد، لیکن ڈھولک اور سارنگیوں کے وجدیوں کو ان چیزوں کا کیا خبر، ان کو تو حضور سے نفسانی میں ابتلا ہے، حقائق سے بالکل کورے ہیں۔ صرف دیکھیں کوئی ذکری فرقہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو قرآن پاک سے ثابت کر دے گا، جو جاہل ہوگا ان کے پیچھے لگ جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اعتدال کی باتیں ہیں۔ جو شخص فضولیات میں مشغول ہوگا عادتاً وہ ضروریات میں ضرور کوتاہی کرے گا، عادتاً وہ ضرورت میں ضرور کوتاہی کرے گا، ضروریات میں، اور صرف ہنسنا بولنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مباحات ہیں ان سب کی کثرت مضر ہے، لیکن اگر کثرت نہ ہو بلکہ مباحات میں اعتدال کے ساتھ اشتغال ہو، پھر وہ بجائے مضر ہونے کے نافع ہو جاتے ہیں جناب، جب وہ اشتغال کے کسی مسئلے پر مبنی ہو، کیونکہ اس اشتغال سے طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، نشاط سے طاعت میں اعانت اور سہولت ہو جاتی ہے جناب۔ یہ اعتدال کی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا، نیند کا غلبہ ہے، ذکر نہیں کیا جا رہا، نیند کا غلبہ ہے، سو جاؤ، اٹھ کر پھر کام کرنے لگو۔ پھر ایک تفسیر آدمی پڑھ رہا ہے، ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے پریشان ہے، استفتاء حل کرنا ہے، اب اکتاہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، فوراً کوئی دوسری کتاب دیکھ لیں، یا فوراً جو ہے وہ تھوڑا ذکر کر لے، تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ذہن کو کر لے، اب دوبارہ دیکھیں نشاط کتنا آئے گا۔ چند قدم اٹھ کے چل کر پانی ہی پی لے، چاہے ضرورت نہ ہو تھوڑا پانی پی لے، اب دیکھو پھر نشاط کتنا آتا ہے جناب۔ ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کروں، اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہے، اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہے، اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں، مگر مرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کو عمدہ کپڑے پہنے دیکھتی ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا میں بھی لے لوں، اکثر تو خاموش رہتی ہوں مگر کبھی فرمائش بھی کر دیتی ہوں اور پھر مل بھی جاتا ہے، اگر یہ مرض ہو تو علاج ارشاد فرمائیں حافظ صاحب جی، ارشاد فرمائیں۔ فرمایا زینت کے درجے ہیں، افراط و تفریط مذموم ہے اور اعتدال محمود ہے، اعتدال محمود ہے۔ صورت مذکورہ میں اعتدال یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس وقت کپڑے مت بناؤ، اگر تھوڑا رک کر ذہن میں آتا ہے کہ یہ نکل گیا تو ٹھیک، اگر نہ نکلے تو جس وقت نئے کپڑوں کو بنانے کی ضرورت ہو اس وقت وہی پسند آیا ہوا کپڑا بنا لو جب ضرورت ہو، اگر اتفاقاً اس وقت نہ مل سکے تو جانے دو، اور اگر دیکھو کہ اس مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پسند کے وقت خرید کر رکھ لو مگر بناؤ مت۔ یہ ہے مجدد۔ اس وقت کوئی تمہیں پتا ہے یہ پرنٹ نہیں ملے گا تو چلو خرید لو تاکہ دل ادھر ادھر نہ جائے، لیکن بناؤ مت، ہر بات فوراً نہیں مانی جاتی، بناؤ مت، سبحان اللہ۔ بناؤ اس وقت جب نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو تاکہ اس کے عوض کا کپڑا بچ جاوے کہ شوق بھی پورا جاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو،
اور اگر تمہارے شوہر تم کو علاوہ ضروری نان نفقے کے جیب خرچ کے واسطے کچھ دیتے ہیں تو پھر اس انتظام میں اتنا اور اضافہ کیا جاوے کہ ایسا کپڑا اپنے جیب خرچ کی رقم سے خریدو تاکہ نفس قید میں رہے. آگے چلیے. ارشاد فرمایا کہ میں نہ تکبر کو پسند کرتا ہوں نہ ایسی تواضع کو جس میں ذلت ہو. سارے اعتدال کی باتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ. یہاں نہ متکبروں کا گزر ہے نہ ایسے متواضع کو جگہ ملتی ہے جو ذلت کا درجہ اختیار کرے. دونوں کے فرمایا میرے پاس گزر نہیں ہے, ایک تکبر اور ایک اپنی طرف سے تواضع اختیار کر لینا. حضرت مجدد تواضع پر تو حدیث پاک ہے نا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اس کو معاف کیا, میں نے کیوں اس کو جو ہے وہ میں نے ڈانٹا نہیں, میں نے کیوں ایسا کیا, ایسا نہیں کرتا تو. لیکن اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا, دوسروں کی نظر میں بڑا ہوگا. حق بنتا ہو تب بھی چھوڑ دیں, معافی میں پہل کر لیں, بدلہ نہ لے, انتقام نہ لے, اپنے دل کو غلیظ نہ کرے انتقام کی چیزوں میں آ کر. بس اللہ کے لیے, للہ کی قید ہے. اس لیے قید نہیں ہے کہ ہم ہماری تعریف ہو جائے کہ اتنا متواضع ہے, للہ کی قید ہے, اللہ کے لیے. کیا بات ہے, اللہ بلندی عطا فرمائیں گے. اور من تکبر وضعہ اللہ, اور جو تکبر کرتا ہے, اکڑ کرتا ہے, وہ اللہ اس کو رسوا کرتے ہیں. اور اپنی نظر میں بڑا ہوگا کہ دیکھا میں نے ٹھیک کر دیا نا, دیکھا یہ کر دیا نا, لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. حدیث پاک بتا رہا ہوں. آخر میں کیا حدیث پاک کا جملہ ہے, حتیٰ کہ لوگوں کی نظر میں اللہ اسے سور اور کتے سے بھی ذلیل کر دیں گے. یہ تواضع تھوڑی ہے, نعوذ باللہ. للہ کی قید ہے, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا. کتنا درجہ بلند ملے گا بھائی. اب اعتدال نہیں رہا, اعتدال ہے اس کے اندر بھی بھائی. اچھا جی, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو حج کا کتاب پڑھ جو حضرت کے بتاؤں گا, حج اور عمرے کے عاشقانہ اعمال, تو پھر یہ رہ جائے گا جناب. سبحان اللہ. جو ذلت کا درجہ اختیار کرے یا اس نیت سے تواضع اختیار کرنا کہ جس سے بے نفس ہونے کی شہرت ہو, دیکھو سامنے ہی آ گیا. یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے. ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے, جس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ نہ ایسی وضع رکھے کہ کبر کی شکل ہو, اور نہ تواضع کی شکل تکلف سے بنائی جائے. بس بے تکلفی سے جو فطری عادت اس پر عمل کرے. اس میں دونوں باتیں نہ ہوں گی, نہ تکبر نہ مصنوعی تواضع. یہ اعتدال کی وجہ سے. اور اعتدال کون سکھائے گا؟ سچا اگر شیخ عمل والا وہ سکھائے گا. اچھا جی جناب, نہ کبر نہ مصنوعی تواضع, ورنہ جس صورت میں تکلف ہوگا اس میں حد تجاوز ہو جائے گا. ارشاد فرمایا جتنے آدمی زیادہ بولتے ہیں ان کا دماغ کچھ معتدل نہیں ہوتا, مگر اتنا بھی کم نہ بولنا چاہیے کہ دوسرا آدمی منتظر ہی رہے کہ نواب صاحب کچھ بولتے ہی نہیں. ہے جی, ایک بار زیادہ بولنے کی خرابی اس مثال سے واضح فرمائی تھی کہ جو, ذرا غور سے سننا, جو ہانڈی ہمیشہ ابلتی رہے گی اس کا سارا مسالہ نکل جائے گا اور بالکل بے پھیکی بے لطف رہ جائے گی یہ چیز. اب ابل رہی ہے, چائے کو کتنی دفعہ ابالو گے, وہ کڑوی ہو جائے گی چائے خود ہی. اس لیے ہنڈیا کو ابال رہے آخر میں کیا کھانے کو ملے گا, سارا مزہ ہی نکل جائے گا. ارشاد فرمایا کہ اپنی نفلی عبادات اور دینی کمالات کا اظہار جو عموماً نفس کے تقاضوں سے ہوتا ہے, اس کا مضموم ہونا تو سبھی جانتے ہیں, لیکن بہت زیادہ اخفاء کا اہتمام بھی کچھ اچھا نہیں, کیونکہ اس میں بھی کبھی غیر اللہ کی طرف ایک گنا التفات تو پایا جاتا ہے, اگرچہ منفی انداز سے صحیح. محققین کا مذاق یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھے اور نہ اظہار کا قصد کرے نہ اخفاء کا. اللہ والے جو ہیں اس میں ایک فرقہ ایسا ہے, در حقیقت ان کا مقصد اخفاء اعمال کا اہتمام تھا نہ کہ ارتکاب معاصی کا, گناہ نہیں کرتے. اور جس کی مزاج کی بات ہوتی ہے اپنے شیخ سے پوچھیں. فرمایا اب کیونکہ یہ صفات تو اور بھی باقی ہیں اس لیے بس 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں. مجاہدے سے جو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا, اس مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے. اصل میں یہ مشقت جو ہے وہ عادی بنائے گی نفس کو کہ بھئی ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے, اور راحت اور جو انعامات ہیں اس کی عادت سے نکالنا ہے. اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے. اب لوگ سمجھتے ہیں مشقت کیا ہے, 50 ڈگری گرمی ہے, حرام کا کنڈا نہیں لگایا ہوا, حلال کا اے سی چلا رہا ہے اور اللہ نے اس کو پیسے بھی دیے ہیں, اور وہ اے سی بند کر کے نہیں نفس کو مشقت دینی ہے, اب بھلے پسینے نکلے. اب یہ کیا ہے, یہ اس نے بات سمجھی ہی نہیں, اپنے کو مشقت میں خامخواہ ڈال دیا, اس پہ بھی پکڑ ہے. اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں, یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے کہ اب مجاہدہ ہے, اپنی طرف سے عقل لڑا رہا ہے. یہ فرمایا کہ بہت زیادہ نفس کو پریشان, یہ دیکھو سامنے آ گیا, پھر بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں, ورنہ وہ معطل ہو جائے گا.
نیز اس ضمن میں فرمایا کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال ہو، پھر دیکھیں اعتدال آ گیا نا. اتنا لوگ حج اور عمرے میں مشقت کرتے ہیں، اتنا مشقت کرتے ہیں، آخری دنوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ فرماتے تھے ٹھاٹ سے سامان رکھ کر آرام کرو، جاؤ حرم میں نمازیں ہی پڑھو، جب خوب نیند اچھی ہو جائے، بشاشت ہو جائے، اب تک عمرہ کرو، دیکھو کیا انعام ملتا ہے، کیا مزہ آتا ہے. ایک اور فرمایا حج میں اگر 10-12 دن باقی ہیں، 8 دن 10 دن جو بھی، تو آرام سے اپنے آپ کو عادی بناؤ. پھر حج کے 5 دن میں 4 دن میں تو مشقت ہو گئی، اس کے بعد پھر مشقت کا 2-3 دن اور لگتے ہیں. پھر اپنے شیخ سے مربی سے پوچھ کر اعتدال سے اپنی عبادت بڑھاؤ. شروع میں اگر بڑھا دو گے نا تو منا مزدلفہ عرفات میں دل ہی نہیں لگے گا، تھکاوٹ کا بار بار احساس ہوتا رہے گا. اب وہاں کیا تھکاوٹ، کیا ہمیں تو ہمارا بس نہیں ہے کہ مزدلفہ میں بھی ہم محل خرید لیں. ہاں کنکر پتھر پر سونے میں کیا مزہ ہے، کیا لیٹنے میں مزہ ہے. ہمیں تو عرفات کے میدان میں بھی اے سی کم ہو نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کسی کا عیب دیکھنا نہیں، سننا نہیں، لیکن برابر میں کوئی گالی دے رہا ہے تو پھر آپ کے کان میں تو ہماری آواز آئے گی نا. کس جگہ گالی دے رہا ہے، بس آنے میں دیر ہو گئی، ارے بھائی عرفات کے میدان سے گزر بھی گئے نا تب بھی حج ادا ہو گیا اور یہ گالیاں دے رہا ہے. آدھے گھنٹے سے ہم کھڑے ہیں، ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، کیوں بس اب تک نہیں آئی. اپنے کان سے سنیے گالی، اب اس کو آپ بول بھی کچھ نہیں سکتے، وہ دوسری گالی دے دے گا. بھائی آپ کو تو اس نے کہہ دیا تھا نا کہ 2 گھنٹے کے بعد باہر آپ آنا، اور اب ٹیلی فون ہو کے تو آسانیاں ہیں، اس سے پوچھ لو بھائی کب آئے گا. اب وہاں بس میں چڑھے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، گالیاں شروع کر دی. کس لیے پیکج لیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، پیکج کس لیے لیا تھا؟ پیکج انڈے پراٹھے کے لیے تو نہیں لیا تھا نا بھائی. وی آئی پی پیکج میں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کا کس طرح عرض کروں کہ ہم تو، ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا دعا کر دیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہو جائے. پر میں دعا تو ہم بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے زیارت کے لیے دعا، لیکن بھائی میرا اعمال تو ایسا بھی نہیں ہے کہ میں سبز گنبد دیکھوں چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں کروں. سنتوں کی اتباع کتنی ہے، حج کر کے عمرہ کر کے واپس آئے، سفید داڑھی ہے، بیان کر رہا ہے، جاتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے، آتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے، تو فرق کیا پڑا؟ حج اور عمرہ یہ کہ تبدیل ہو جائے زندگی، یہ حج اور عمرہ. یہ حج عمرہ نہیں ہے کہ وہی پرانی زندگی چل رہی ہے، وہی رشوتیں، وہی حرام مال سب چل رہے ہیں، وہی وراثت نہیں دی، وہی زکوٰۃ نہیں دی، اسی میں چل رہے ہیں. 30 40 سال لوگ دین کے اندر ہیں، وراثت نہیں دے رہے. میرا 2000 ایکڑ سے میں 500 پر آ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ جا کے حدیث پاک لو، فتوا لو، وراثت نہ دینے پر آسمان پر کیا ہوگا؟ اور دوسرا ایک بالش زمین پر قبضہ کیا، اس کا اشر کیا ہوگا؟ یتیموں کے مال کا جو مولوی فرحان نے درس قرآن دیا تھا، پڑھ کر دیکھ لیں کتاب کہ یتیموں پر کیا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ. ابھی حرم میں ایسے بیٹھے بات کر رہے تھے یہ ہوٹل میں، تو جب میری وراثت کی بات آئی نا، سامنے ہی بیٹھے تھے، جھٹکے سے فوراً اس کی طرف دیکھا، ایسے ایسے اشارہ کیا. میرا کیا معلوم بھائی کیوں کیا اس نے. آخری بات بتاؤ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک ہے صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، کپڑے پر پیون پیچ لگا ہوا جا رہے تھے بیان کرنے کے لیے. بیوی نے پوچھا سرتاج کہاں؟ کا بیان کرنے. کہا یہ پیون لگا ہوا ہے. کہا ارے اللہ کی بندی، یہ تو سنت ہے. کہا سرکار معاف کرنا، آپ بیان کرنے جائیں گے نا، لوگ سمجھیں گے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی آپ کو نقد ہدیہ دے گا، کوئی آپ کو جوڑے ہدیہ کرے گا، تو یہ پیون تو سوال ہو جائے گا. اتنی دعائیں دی، فرمایا سب سے میرا بہترین جوڑا لے آؤ. دیکھو آپ پیچ تو سنت ہے، رات کو لگاؤ پیچ والا کپڑا پہن لو، لیکن وہ بھی نہیں. کیونکہ بیوی کے سامنے 5 پٹے ہوئے کپڑے پرانے 5 سال کے گلے ہوئے، اس پر 8 پیچ لگا کر السلام علیکم، اس کا دل خوش نہیں کرنا ہے کیا؟ پسینے والے کرتے پہنے ہوئے 6 دن سے تبدیلی نہیں کیے، اور اس کو کہتے ہو کہ تیار ہو نا ہے جی، لیلا لگنا. خود تو مجنو بھی نہیں ہے پاگل، اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور تو خود کیا موالی بنا ہوا ہے، اتنا تیل لگایا ہوا ہے، وہ بھی سرسوں کا، کوئی یہاں سے گر رہا ہے، کوئی یہاں سے گر رہا ہے، بیوی کے قریب جا رہا ہے جی. کیا اللہ معاف فرمائے بات کریں بھائی. اور اب کہتے ہیں بھائی بیوی کی تعریف کرو، ثواب ملے گا، اس پر بھی یہ تعریف کرتے ہیں. ماشاء اللہ بیگم، آپ کی آنکھیں یا مٹر، آپ کے گال ہیں یا ٹماٹر، آپ کی انگلیاں یا بھنڈی، اور سرتاج میں سبزی بنڈی نہیں ہوں، بیوی ہوں آپ کی. اور دوستوں میں گپ شپ لڑائیں گے، ایسے ایسے لطیفے سنائیں گے ان کو، اور بیوی کو ایک لطیفہ بھی نہیں. سرتاج کچھ بات کرو، کوئی حالت خراب ہو رہی ہے، تھک کے سو رہا ہوں میں، اور موبائل بغل میں، کڑکڑ ہوا، دیکھا، ابے یار تبے یار کہاں یار، نیچے اچھا بھی آ رہا ہوں، نہیں آ رہا ہوں. بیوی دیکھ رہی، ابھی تو کہہ رہا تھا سو رہا ہوں. 2 گھنٹے کے بعد چائے پراٹھے کھا کے آ رہے ہیں، حکا پی کر، شیشہ پی کر. اللہ معاف فرمائے.
جب جو عمل کرتا ہے نا اعتدال پر چلتا ہے نا، تو اللہ والے سے رابطہ نہیں ہے تو لوگ اس کو طنز کریں گے، ارے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اب اصلاح نہیں کرائی، تو ان کے اس طرح بولنے سے اعتدال سے ہٹ جائے گا. بہت ضروری بات ہے یہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے اس جملے سے کہنے سے اعتدال سے ہٹ کر پھر گڑبڑ میں پھنس جائے گا. ارشاد فرمایا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فاطمیہ دیکھ لینا بھائی، اس کا بھی ایک بنا دیں گے تینوں کو ملا کر. پرسوں یا ایک دن پہلے اعتدال پر بیان ہوا تھا، اتنا دعائیں دی لوگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظ ہے. کل بیان ہوا تھا، کل تو پتہ نہیں کتنے میسج آئے الحمدللہ کہ ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا. اعتدال کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اب بہرحال اب وہ جو گزر گئی اس سے بنا ہوا ہے وہاں. ارشاد فرمایا کہ انسان کے اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں، یا سر پر کوئی بڑا ہو یا ایسے چھوٹے ہوں جن کا لحاظ ہو کہ اگر میں اعتدال سے ہٹوں گا تو یہ لوگ مجھ کو نکیر کریں گے، مجھے بدنام کریں گے. اور جہاں یہ دونوں صورتیں نہ ہوں وہاں انسان کو بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ نے کتنا اعتدال میں بیان فرمایا. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاگل ہو گئے، ساری رات جاگ رہے ہیں، ہر وقت تسبیح چل رہی ہے، اور یہ بھائی اس کو وہ اپنے طاقت کے حساب سے 1400 برس پہلے کتنا ذکر کتنا تلاوت تھا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، پھر ہوتے ہوتے اب ہمارے حالات کیا ہیں. وہاں ذرا سی بے فکری اور غفلت سے حالت میں بڑا انقلاب ہو جاتا ہے. بس اس کی ضرورت ہے جہاں رہو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو، اور بزرگ وہ ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، کیونکہ سامنے وہ سیمپل آ گیا نا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، بس ہر بات میں اس نمونے پر چلتے رہو. وضاقت، رفتار، گفتار سب ان کے طرز پر ہو. پھر وہی بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل زیادہ ہے. جو قرآن پاک میں 21 نشانیاں ہیں نیک آدمی کی، جو احادیث مبارکہ میں نشانیاں ہیں، وہ آنا جانا رکھیں گے، سفر کریں گے، متعلقین کو دیکھیں گے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کون عمل والا ہے. اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے. آج کل کے نئے طریقوں سے دور رہو. عزت اسی میں ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر رہو، کیونکہ نئے طرز و طریق میں تم کامل نہیں ہو سکتے. ویڈیو، تصویر وغیرہ سب ناقص ہی رہو گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے. اور اپنے بزرگوں کے طریق کو اختیار کرنے سے بحمدللہ تم کامل رہو گے. جناب فرمایا کہ میرے دل میں، یہ بڑا عجیب ملفوظ ہے بھائی، ہمارے جیسے کو ہضم ہو جائے تو بڑا بڑا نام ہے. فرمایا کہ میرے دل میں حضرات صوفیہ کا تو ادب بڑے بھائی کا سا ہے، اور حضرت فقہا مفتی صاحبان کا ادب باپ کا سا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی حضرات صوفیہ کے ساتھ چھوٹے بچے کا سا معمول ہوتا ہے، اور حضرات فقہا کے ساتھ بڑے لڑکے کا سا، کہ حرکتیں تو بچے کی ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں، اس کو بہت ہی باتوں میں غیر مکلف بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن کام بڑے ہی بیٹے سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرات فقہاء کرام کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. انہوں نے دین کی بڑی ہی خدمت کی ہے، اور امت کے لیے دین کا راستہ بالکل صاف فرما گئے، ورنہ تاریک رہتا. قرآن اور حدیث سے مستنبط کر کے ایسے ایسے اصول فرمائے گئے، یعنی ہر بات میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل، کہ قیامت تک کے لیے کافی ہو گئے ہیں. اور کوئی ایسی ہی نئی صورت پیش آئے، اس کا حکم انہی اصول پر بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے. بس دو جماعتیں اللہ امت کے لیے اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے. حضرات فقہا جو مسائل بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جملے کہہ دیے کفر ہو گیا، یہ طلاق ہو جائے گی اس میں، یہ تو حلال تو تم حرام خود کر رہے ہو، حالانکہ حلال کا کاروبار ہے لیکن جملے غلط استعمال کر کے اس کو حرام میں ڈال رہے ہو. ہمارے محسن ہے یہ. اور حضرات صوفیہ یہ حضرات حکمائے امت ہیں، یعنی کہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں. جیسے داڑھی آ گئی، مونچھیں صاف، بال سنت کے مطابق، ٹخنا کھل گیا، ظاہر بن گیا، اللہ فرماتے ہیں ضرور ظاہر اسم بھی باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب آپ کو کیا معلوم میرے باطن میں گٹر لائن کس چیز کی ہے؟ حب جہاں، حب بھا، کینہ، بغض، تکبر، گندے خیالات، غصہ، بے صبری، شکایتیں، کتنے گناہ ہیں یہ بھائی. ہر ایک کی تفصیل الگ ہے. غصہ جو تکبر کی جڑ ہے، کیسے ابھی آپ کے سامنے میں غصہ کروں گا، گھر کے اندر پتا چلے گا یہ بنڈل باز ہے یا صرف بیان کرنے والا ہے یا عمل والا. یہ گھر پتا چلے گا جب کھانا دیر سے بنے گا، تو اس وقت غصے کا کنٹرول یہ صوفیہ بتاتے ہیں. جناب شادی کس طرح کی جائے سنت کے مطابق، اس لیے ہمت کہاں سے لگائی جائے، مسائل مفتی صاحبان، ہمت کس طرح پیدا کی جائے، کس طرح آگے بڑھے جائے، وہ صوفیہ کرام.
استاذ اور مرشد کا بڑا حق ہے لیکن والدین سے کم ہے. بعض حضرات، پھر وہی اعتدال کی بات آ گئی، بعض حضرات سے غلطی ہوئی ہے جنہوں نے استاد اور مرشد کے حق کو والدین کے حق پر ترجیح دی اور والدین کے حق کو استاد اور مرشد کے حق سے کم فرمایا ان لوگوں نے. اور یہ شاید ان کی دلیل یہ ہوگی کہ والدین تربیت ظاہری اور جسمانی کرتے ہیں. یہاں نہیں لکھا ہوا، حضرت کی تشریح بتا رہا ہوں، وہ بتانا ضروری ہے ورنہ لوگ سمجھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے. زیادہ تر والدین بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے، پڑھو مارے، اتنا خرچہ لاکھوں روپے کا ایجوکیشن پر، پھر کوچنگ سینٹر 95% عیاشی کے اڈے، وہاں بیٹیاں جا رہی ہیں، وہ الگ، پھر ٹیوشن الگ. زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، بہت کم ہے جو اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں. اس پر الگ بیان ہے کہ اولاد کو نیک بنانے سے کیا فائدہ ہوگا ماں باپ کا اور قیامت تک کا کیا فائدہ ہوگا، قیامت میں کیا انعام ملیں گے. اس کا بیان ہو چکے، 3 4 نہیں 10 بیان ہو چکے اس پر. اللہ والے صوفیہ کرام یا ان کے غلام وہ ڈرا کر پیسے نہیں نکالتے کہ تم پر جادو ہے، اثر ہے، نہیں. وہ ماں باپ کا ادب کرو، اس طرح معافی مانگو، یہ طریقہ کرو، اللہ سے ملاتے ہیں. اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی والدین تو ہمارا خیال ہی نہیں کیا، گالیاں دی سب کے سامنے، منوس کہا، اپنے بھائی کے بیٹے کو، بہن کے بیٹے کو منہ میں لقمہ دیا، ہمیں گالی دی، منوس تو کیا ہماری خدمت کرے گا، نفسیاتی مریض بنا دیا. بھائی کے الیکٹرک کا مسئلہ یہی ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، بڑا آج نظر نہیں آ رہا. کیوں سوتے ہو بھائی، ان کو اٹھا لو نا. تو اب اس میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ اللہ سے ملانے کی بات کرتا ہے، گناہ سے بچنے کو سکھاتا ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا. چلو گناہ ہو گیا نا، کوئی بات نہیں، توبہ دروازہ خالی ہے. تو کوئی لامحدود دروازے ہیں معافی کے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے. مایوسی سے نکالتا ہے. اب جب مزہ آتا ہے نام لینے میں، تلاوت میں، تو وہ سمجھتے ہیں حق شیخ کا زیادہ ہے. ماں باپ کا حقوق بھی اس نے سکھایا نا شیخ نے، تو اب وہ بیچارے اس طرح ہو جاتے ہیں. بہرحال، اور یہ نیک حضرات تعلیم میں باطنی اور تربیت روحانی فرماتے ہیں، اور روح اور باطن کا فضل جسم پر ظاہر ہے، مگر یہ دلیل نہایت ضعیف اور قابل اعتماد نہیں. یہ جزوی فضل ہے، کلی فضل نہیں. کیونکہ ماں باپ کی وجہ، یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. اگر سونا نہ ہو تو اس کا سہاگا کیسے لگے گا، ڈیزائن کیسے بنے گی ہار کی، ہیرے کیسے لگیں گے اس پر، چاہے نکلی ہو چاہے اصلی ہو. تو ماں باپ کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. ان کی دعاؤں سے تو شیخ ملا، ان کی دعاؤں سے تو ہم آگے بڑھے، چاہے دنیا میں چاہے دین میں. لیکن دنیا بھی جب قبول ہے جب دین پہلے ہو. اشد محبت اللہ کی اور شدید محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک. بہرحال جی، اب آج کا بیان مکمل کرنا ہے، اس لیے اس میں آگے بات نہیں کرتا. فرمایا بس ایک جہت سے بزرگی ہونا دوسری جہت سے افضل ہے، ہونے کے منافی نہیں. اور نہیں کہیں قرآن پاک اور حدیث میں اس قدر اہتمام کے ساتھ استاد اور مرشد کے حقوق کا بیان ہے جیسا کہ والدین کا قرآن پاک کے حقوق میں شدت سے فرمایا گیا. حدیث پاک ہے، ابھی تو نہیں بتاؤں گا حدیث مبارکہ، حدیث پاک نہیں احادیث مبارکہ ہے. والد کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. کسی کو ماں پر عکس کر لیں. والدین کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو عذاب نہ ہو جائے. توبہ کر لے وہ الگ بات ہے. بس اور احادیث مبارکہ بھی ہے. تو قرآن پاک سے جو چیز ثابت ہے اور حدیث پاک سے جو نص سے ثابت ہے، اس کے سامنے یہ کیسے باتیں چلیں گی بھائی؟ وہ سچا شیخ ہوتا ہے جو سب کے حقوق بتاتا ہے. جاؤ بابا طبیعت ناساز ہے، یہاں بیان میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ آپ کو وہاں ملے گا. اس کی تفصیل بھی زیادہ ہے. فرمایا جیسا کہ والدین کے حقوق کا اہتمام شدت سے فرمایا گیا ہے، استاذ اور مرشد میں فقط تعلیم کی وجہ سے حق قائم ہو جاتا ہے. یہ اعتدال، پھر آ گئی بات، اعتدال ضروری ہے. والدین بے شمار سختیوں اور بے تمام محبت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، باوجود اولاد کی گستاخی اور سرکشی کے اپنے اضطراری محبت سے اولاد پر شفقت کرنے سے اعراض نہیں فرماتے اور جان و دل ان پر قربان کرتے ہیں، بخلاف استاد اور پیر کے کہ تھوڑی سی خفگی ہوئی اور اس قدر برداشت دشوار ہے. جیسا کہ والدین بے شمار سختیوں کا تحمل کرتے ہیں، جزا بمقدار عمل ہوا کرتی ہیں. سنا تھا کل لکھ لیں جمعرات کے لیے، کل آج بھی لکھایا تھا نا کچھ جمعرات کے لیے، مہربانی کر کے لکھ لیں کل کے لیے، کیونکہ بڑے جوشیلے بھی ہمارے پاس ہیں یہاں، بات ہی نہیں مانتے، اپنی طرف سے چلتے ہیں، شیخ 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 لگا رکھا ہے. کیسی مثال دی ہے قرآن پاک میں، جتنی شدت سے والدین کا ہے اتنا استاذ، دینی استاذ کی بات ہو رہی ہے. آج تو دنیاوی استاذ کو بھی جوتے شاک پالش کرتے ہیں، اچھا پڑھائے گا، اور ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے. جناب سبحان اللہ. بس چونکہ والدین کا عمل بہت بڑا ہے لہذا درجہ بھی بڑا ہوا،
گو بطریق شاد و نادر بعض والدین میں شفقت مرشد اور استاد سے کم پائی جاتی ہے اور بعض استاد اور مرشد میں والدین سے زیادہ شفقت پائی جاتی ہے، بس اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ مدار حکم یہ امر نہیں ہو سکتا، حکم قرآن پاک حدیث پاک کا چلے گا، مدار حکم وہی ہے جو بیان ہوا قرآن پاک حدیث پاک۔ خوب سمجھ لو، مرشد اور استاد کا حق دل و جان سے صحیح کر کے ادا کرو، ان کے ذریعے انسانیت اور رضا الہی نصیب ہوتی ہے، مگر حد کو ملوز رکھو، اعتدال۔ جناب ارشاد فرمایا کہ اتحاد اور اتفاق میں اس کی ضرورت ہے کہ اتنا اختلاط بھی نہ ہو کہ خاص راز کی باتیں دوسروں سے ظاہر کر دیں، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت یہ تعلق نہ رہے تو پھر ان راز کے ظاہر کرنے کی وجہ سے پچھتانا پڑتا ہے۔ یعنی دوستی ترمذی شریف میں ہے کہ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، زیادہ میل جول نہ کرو، شاید کسی دن اس سے دشمنی ہو جائے تو گھر کے بیٹی کی دشمنی بہت نقصان دیتی ہے، اور اگر کسی کو اپنے دوست کے متعلق عداوت کا احتمال نہ ہو تو اپنے ہی متعلق احتمال رکھے گا شاید کسی دن میں ہی بدل جاؤں، ہے جی، شاید میں ہی بدل جاؤں، اس لیے اتفاق میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے عداوت کرو تو وہاں بھی حد کے اندر عداوت کرنا چاہیے شریعت کے حساب سے، حد سے نہ بڑھے، کیونکہ کیا خبر کہ کسی وقت پھر دوستی پر کی ضرورت پڑ جائے، اس وقت آنکھیں سامنا کرنے سے حیا دامن گیر ہوگی، اور جس کی دوستی و دشمنی میں اعتدال میں ہوگی اس کو کسی وقت پریشانی نہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ فساد کے معنی ہے حالت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا، اور یہ افتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی اتفاق سے بھی فساد ہوتا ہے، بس ایسا اتفاق بھی مذموم۔ قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑتا ہی نہیں بلکہ کبھی جوڑتا ہے کبھی توڑتا بھی ہے، گناہوں وغیرہ کے معاملات میں۔ جو لوگ حق پر ہوں ان کے ساتھ وصل کا حکم ہے، جو باطل ہوں ان کے ساتھ فصل کا حکم ہے۔ نا اتفاقی اسی واسطے مذموم ہے کہ یہ دین کو مضر ہے، اور اگر دین کو مفید ہو، وہ دنیا کو مضر ہو تو مذموم نہیں۔ چنانچہ ایک نا اتفاقی وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا، کیا اس نا اتفاقی کو کوئی مذموم کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار تھے ان میں باہم اتفاق و احتیاط کامل تھا، مگر کیا ان کے اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اتفاق کی بنیادیں کھود کر پھینک دی تھی ان کے اتفاق کی، یعنی کہ سب بتوں کو پوچھتے تھے، کیونکہ یہ اتحاد حق کے خلاف تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم کو اسلامی سادگی پر رہنا چاہیے، اگر کسی مہمان کی خاطر سے کچھ تکلف بھی کیا جائے تو اس میں بھی اعتدال اسلامی کا لحاظ ضروری ہے، مبالغہ نہ کیا جائے، اس میں ہماری عزت ہے۔ مگر آج کل مسلمان تقلید یورپ میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کا لباس، ان کی طرز معیشت، ان کا طریق تمدن، تجارت اختیار کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں، یعنی سود وغیرہ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس میں عزت نہیں۔ ارشاد فرمایا واقع غم کا بالکل تذکرہ نہ کرنا، ضبط میں مبالغہ کرنا بھی تجربے سے مضر ثابت ہوا ہے۔